بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا تصور کریں اگر بغاوت کی سب سے مشہور کہانی مکمل طور پر غلط ہو، اگر وہ سینگوں والا مخلوق جسے آپ شیطان کے لفظ سے جوڑتے ہیں، وہ گرا ہوا فرشتہ جو آگ کے جہنم پر راج کرتا ہے، خدا کا سب سے بڑا دشمن، دراصل ایک بہت بڑی غلط فہمی ہو، جو کہانی آپ نے سنی ہے وہ شاید نیکی اور بدی کی کائناتی جنگ ہے، ایک ایسا مارکا جو پوری کائنات کی تقدیر کے لیے لڑا گیا۔ مگر اسلام کی اصل روایت میں شیطان کی کہانی ایسی نہیں ہے، یہ خدا کا کوئی حریف نہیں، یہ کسی آسمانی جنگ کی داستان نہیں، یہ کہانی زیادہ ذاتی ہے اور شاید زیادہ خوفناک بھی، کیونکہ یہ صرف ایک ہلا دینے والے جذبے کے گرد گھومتی ہے۔ یہ ہے ابلیس کی کہانی، شیطان کی اصل کہانی۔ تو بھول جائیں وہ گرا ہوا فرشتہ، بھول جائیں وہ کائناتی دشمن۔ جس ہستی سے ہم ملنے جا رہے ہیں وہ ہمیشہ اندھیرے کی علامت نہیں تھی، بلکہ ایک وقت تھا جب وہ سب سے زیادہ عبادت گزاروں میں شمار ہوتی تھی، نیک، پاکیزہ اور بلند مرتبہ۔ اس کی کہانی کسی ستاروں کی جنگ سے نہیں بلکہ ایک تخلیق کے لمحے سے شروع ہوتی ہے، ایک حکم جو انسان نامی نئی مخلوق کے لیے سب کچھ بدل دے گا۔ لیکن جاننے کے لیے کہ ابلیس کون ہے، ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ وہ کیا ہے۔ انسان کے زمین پر قدم رکھنے سے بہت پہلے خدا نے کچھ اور مخلوق پیدا کیں، فرشتے جو نور سے بنائے گئے، ایسے مخلوق جو مکمل فرمان بردار ہوتے ہیں، جن کے پاس نافرمانی کا اختیار ہی نہیں۔ پھر پیدا کیے گئے جنات، جنہیں قرآن بے دھوئیں والی آگ سے بنی مخلوق کہتا ہے۔ فرشتوں کے برعکس جنات اور انسانوں کو ایک عظیم مگر خطرناک تحفہ دیا گیا، آزادی ارادہ، یعنی وہ چاہیں تو اطاعت کریں، چاہیں تو انکار۔ انہی جنوں میں ایک تھا جس کی عبادت اتنی سچی، اتنی مسلسل تھی کہ خدا نے اسے فرشتوں کے درمیان عزت و مقام دیا۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھتا، ان کے ساتھ سجدہ کرتا، ان کے ساتھ عبادت کرتا۔ اس کا نام تھا ابلیس۔ وہ کوئی بدکار یا شیطان نہیں تھا، وہ خدا کے سب سے وفادار بندوں میں سے تھا۔ مگر یہ کہانی ایک نیک بندے کی ہے، جس کی نیکی ہی اس کی بربادی کا بیج بنی۔ اسے لگا کہ وہ تخلیق کی معراج ہے، آگ کا جوہر، روحانی عظمت، اور وہیں سے اس کے زوال کی سب سے ہولناک ابتدا ہوئی۔ پھر خدا نے اعلان فرمایا، میں ایک نئی مخلوق بنانے والا ہوں، ایک ایسی مخلوق جو زمین کی مٹی سے پیدا کی جائے گی، نام ہوگا آدم۔ یہ مخلوق محض ایک اور تخلیق نہ تھی بلکہ زمین پر خلیفہ ہوگی، خدا کی نمائندہ۔ خدا نے آدم کو بنایا، اپنی روح پھونکی اور اسے علم عطا کیا، عزت بخشی، اور پھر آیا وہ لمحہ جو قیامت تک گونجتا رہے گا۔ سب اہل آسمان، فرشتے اور ابلیس کو حکم دیا گیا، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہ تھا بلکہ اطاعت اور عاجزی کا امتحان تھا۔ یہ ماننے کا عمل تھا کہ خدا جسے عزت دے، اس کے سامنے سر جھکانا لازم ہے۔ فرشتے جنہیں نافرمانی کا اختیار نہیں تھا فوراً سجدے میں گر گئے، مگر ایک نے انکار کیا، ابلیس۔ وہ کھڑا رہا، سربلند زدی، متکبر، اور اس ایک لمحے میں انسان کی تقدیر بدل گئی۔ خدا نے پوچھا، جب میں نے تجھے حکم دیا تو تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ ابلیس کا انکار خدا کی طاقت کے خلاف نہ تھا، وہ کوئی خدا کا حریف نہ بنا۔ اس کا مسئلہ کچھ اور تھا، خالص زہریلا تکبر۔ اس نے آدم کی طرف دیکھا، مٹی سے بنی مخلوق، پھر اپنی طرف دیکھا، بے دھوئیں والی آگ کا نور، اور کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ بس یہ تھی اس کی گمراہی۔ یہ خدا کی ذات سے انکار نہ تھا بلکہ خدا کی حکمت سے۔ یہ نسل پرستی، برتری، خود پسندی کا پہلا اظہار تھا۔ ابلیس سمجھ ہی نہ سکا کہ عزت کی بنیاد اصل یا مادہ نہیں بلکہ فرمان برداری ہے۔ وہ ساری عبادت، ساری ریاضت اس کے تکبر کے پردے میں چھپ گئی۔
उसने इताअत का असल सबक भला दिया। खुदा ने इसे अपनी रहमत से निकाल दिया। वो जो इज्जत वालों में था अब लईन करार पाया, रहमत से महरूम यानी मायूस होने वाला। हिस्सा 4, दुश्मनी का अहद। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इब्लीस ने आखिरी दुआ मांगी, मुझे क़यामत तक महलत दे दे। खुदा ने इसे ये महलत अता कर दी और इब्लीस ने एक लर्ज़ा खेज़ वादा किया, मैं इंसान को गुमराह करूँगा, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, मैं उन पर हमला आवर हूँगा, यहाँ तक कि साबित कर दूँ ये इस इज़्ज़त के लायक ना थे जो तूने दी। यूं इब्लीस शैतान बन गया, दुश्मन, गुमराह करने वाला। मगर गौर करें, इसका हदफ खुदा नहीं, इसका हदफ हम हैं, हम इंसान जिनसे वो हमेशा जलता है। इसका असल हथियार न तलवार न जोर बल्कि वसूसा। वो दिल में चिपके से वसा डालता है, शक, लालच, हसद, तकबर, और हमें अपने ही नफ्स से शिकस्त दिलवाना चाहता है। मगर वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, फैसला हमेशा हमारा होता है। यही फ़र्क है इस्लामी इब्लीस और मगरबी शैतान के तसव्वुर में। इस्लाम में इब्लीस खुदा का कोई दुश्मन नहीं बल्कि खुदा की मखलूक है, इसके इख्तियार में है और सिर्फ इतना ही कर सकता है जितना खुदा इजाज़त दे। कोई कायनाती जंग नहीं, असल जंग हमारे दिल के अंदर है। ये कहानी हमें एक अजीम सबक देती है। तकब्बर सबसे बड़ा रूहानी मर्ज है। इब्लीस की इबादत इसे ना बचा सकी क्योंकि वो आजिज़ी खो बैठा। हमारी असल कदर मिट्टी या आग में नहीं बल्कि नीत, आजिज़ी और तौबा में है। इब्लीस ने चुना सरकशी, आदम और हव्वा ने भी लग़्ज़िश की मगर उन्होंने तौबा की, माफ़ी मांगी। यही फ़र्क है। गुनाह से वापसी मुमकिन है मगर तकब्बर से नहीं। इब्लीस की कहानी सिर्फ एक कसा नहीं, ये हमारी अपनी जंग का आईना है, नफ्स, तकब्बर, लालच और वसूसों के खिलाफ। अगर इस वीडियो तहरीर ने आपके नज़रिए को बदल कर रख दिया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं इब्लीस की कहानी से आपने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा। तो शैतान की असल कहानी एक गिरे हुए फरिश्ते की नहीं बल्कि एक बंद खुदा की है जिसकी इबादत इसके तकबर में दफन हो गई। वो कोई दोज़ख का बादशाह नहीं बल्कि वसूसा डालने वाला, लानत ज़दा और मायूस। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा असल दुश्मन कोई बैरूनी मखलूक नहीं बल्कि दिल की वो सरगोशी है जो कहती है मैं तुमसे बेहतर हूँ। ये जंग खुदा के तख्त की नहीं बल्कि इंसान के दिल की है और हर दिन, हर लम्हा अकबर और आजिज़ी, तूबा और इनकार, उनके दरमियान हमारा फैसला लिखा जा रहा है।